কথা কিন্তু আমাদের সমাজে অনেক রয়েছে, কিন্তু একবারও ভেবে দেখি না প্রিয় নবীর সঠিক হাদিস রয়েছে আমার উম্মতের মধ্যে ৭৩টি ফেরকা হবে, তার মধ্যে ৭২টি যাবে জাহান্নামে, কালমা পড়া সত্ত্বেও যাবে জাহান্নামে, নামাজ পড়া সত্ত্বেও যাবে জাহান্নামে, রোজা রাখার পরেও যাবে জাহান্নামে। কারণ কি? প্রভাব কোথায়? যদি জাহান্নামেই যেতে হয়
প্রথমটাও জানতে হবে, প্রথম জেনেছি শেষটাও জানতে হবে। সালাওয়াত পড়ুন মুহাম্মদ ওয়া আলে মুহাম্মদ। এটা হচ্ছে এমন এক রহস্য, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দিন আল্লাহই জানেন কিভাবে রক্ষা করতে হবে। আল্লাহ কোন বিকৃত দিনকে পছন্দ করেন না, আল্লাহ সম্পূর্ণ দিনকে পছন্দ করেন না, আল্লাহ সম্পূর্ণ নিয়ামতকে পছন্দ করেন না। দিন পরিপূর্ণ হয়েছে আলীর উপরে, নিয়ামত সম্পূর্ণ হয়েছে আলীর উপরে। ইসলামের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট
سب برابر نہیں ہے. اچھا آ جائیے, کیا انسانوں میں سب برابر ہے؟ تو انسانوں میں بھی سب برابر نہیں. کیسے؟ کوئی ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے, کوئی ہے نماز نہیں پڑھتا. تو نماز پڑھنے والا اور نہ پڑھنے والا دونوں یکساں ہیں؟ نہیں. کوئی روزہ رکھتا ہے, کوئی روزہ کھا جاتا ہے. کوئی اس کے پاس دولت ہے, حج کرتا ہے, کوئی نہیں کرتا ہے. کوئی داڑھی رکھتا ہے, کوئی داڑھی مڈاتا ہے. صلوات بھیج دیں محمد والے محمد. تو سب برابر نہیں ہے. انسانوں میں بھی سب برابر نہیں ہے. اب آ جائیے اور اوپر بڑھیے. اب حضور اور حضور کے ساتھ اصحاب رسول, تو کیا اصحاب میں بھی سب کا درجہ برابر ہے؟ سب ایک سامان نہیں. کچھ ایسے بھی ہیں دشمنوں کے درمیان میں رسول اسلام کو چھوڑ کر چلے گئے. کچھ ایسے تھے کہ جو جان کی بازی لگا رہے ہیں. تو حضور پتا چلا اصحاب میں بھی سب برابر نہیں, یعنی کوئی 9 درجے کے اوپر ہے, کوئی 10 درجے کے اوپر ہے. تو اصحاب میں بھی سب برابر نہیں, تو رسولوں میں بھی سب برابر نہیں. بعض کو بعض کے اوپر فضیلت ہے. حضور اب یہ تو مجھے ایک ہی جگہ ملی ہے کہ جہاں سب برابر ہیں. نبی نے فرمایا اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد, سب کے سب محمد ہیں. دور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اہل بیت ہی کی رٹ لگائے ہوئے ہیں. رسول کے اصحاب بھی ہیں, انہوں نے بھی اسلام کی خدمت کی ہے, میں اس سے انکار نہیں کرتا ہوں. اس لیے کہ رسول کے اصحاب وفادار جنہوں نے رسول کے ساتھ وفاداری کی ہے, ہم ان کو سر آنکھوں پہ بٹھانے کے لائق ہیں اور احترام کرتے, عزت کرتے ہیں. اگر کوئی بے ادبی کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے. مگر ہاں, اگر رسول کے اصحاب نے بھی اہل بیت کو کیا کہا اور کیا سمجھا, تو حضور سارے مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے, ماننا چاہیے. اس لیے کہ اگر آپ اصحاب رسول کو مانتے ہیں, اب میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں آل رسول میں اصحاب رسول میں فرق ہے. وہ آل ہیں, یہ اصحاب ہیں. فرق ہے. کیا فرق ہے؟ آپ کو معلوم اللہ نے اپنے حبیب کو نور سے پیدا کیا, اور حضور جب چلتے تھے راستے میں تو آپ کے جسم میں سایہ نہیں ہوتا تھا, اور آپ جب چلیے گا تو آپ کے جسم میں سایہ ہوگا. تو حضور چلتے تھے, سایہ نہیں تھا, یہ کیوں نہیں تھا؟ سایہ کیوں نہیں تھا؟ علامہ فخر الدین رازی نے اس کی وجہ لکھی. فرماتے ہیں اس لیے کہ اگر حضور کے جسم کا سایہ ہوتا, حضور کے ساتھ حضور کے اصحاب چلتے, اصحاب رسول ظاہر ہے کہ حضور کے ساتھ رہیں گے, تو جب ان کے ساتھ چلتے تو کوئی داہنی طرف ہوتا, کوئی بائیں طرف ہوتا, کوئی پیچھے ہوتا. آگے تو چلنے کی کسی ہمت تھی نہیں. جو حضور کے آگے چلے گا تو کم سے کم داہنے بائیں پیچھے تو رہتے, اور حضور کے جس میں سایہ ہوتا تو سایہ کبھی داہنی طرف ہوتا, کبھی بائیں طرف ہوتا, کبھی پیچھے ہوتا. اور حضور کے ساتھ اصحاب ہوتے تو اصحاب کے قدم حضور کے سائے کے اوپر پڑتے, تو اللہ نے اپنے حضور کا سایہ ہی نہیں رکھا کہ جو کسی کے قدم پڑے. تو اب منزل پہچانیے, اصحاب رسول وہ ہیں کہ جن کے قدم نبی کے سائے کے اوپر نہ پڑے, اور آل رسول وہ ہے کہ جو نبی کے کاندھوں کے اوپر نظر آئے.
اگر مسئلے کا جواب دینا ہو یا نہ ہو، لیکن ہماری کم سے کم بزرگی کا تو خیال کیجیے. یہ بچہ کیا مجھے جواب دے گا؟ لیکن آنے والا شخص یہ نہیں کہتا ہے. ایک مرتبہ امام حسن سے اس نے مسائل پوچھے، اور مسائل پوچھنے کے بعد جب وہ جانے لگا تو امام حسن علیہ السلام نے جو جواب دیا تھا، رسول اللہ نے پوچھا کہ بتاؤ تم نے جو سوال کیے تھے میرے شہزادے سے، کیا تم کو جواب مل گیا؟ کہا تشفی ہو گئی، اطمینان ہو گیا؟ کہا ہاں. جب وہ بزرگ چلے گئے مسجد سے تو اب صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ کون بزرگ تھے جو مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جانتا نہیں کہ کون ہے. تو حضور نے فرمایا کیا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ خضر پیغمبر ہیں جو اپنے مسائل کو پوچھنے کے لیے آئے اور امام حسن نے جواب دیا. بس یہیں سے پہچان جائیے کہ نبی کی آل کون ہے اور نبی کے اصحاب کون ہے. اصحاب وہ ہیں جو خضر پیغمبر کو پہچانتے نہیں، اور آل وہ ہے جو ان کے مسائل کا جواب دے رہی ہے. ذرا بات بھیج دے محمد والے. اب سمجھے کیا فرق ہے؟ یعنی آل ہے اور اصحاب. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ رسول کے اصحاب کا بھی احترام
بیٹھ کے کہہ رہے ہیں سو رہے ہیں. نہیں میں سو نہیں رہا. اور ایک بات بتاؤں, آپ نے دیکھا ہوگا سائیکل یا ہونڈا سے بہت سے لوگ چلتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ٹکرا بھی جاتے ہیں اور گر بھی جاتے ہیں. اور جب گرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ چوٹ تو لگتی ہے. جب چوٹ لگتی ہے تو پہلے گرنے والا کیا کرتا ہے, چاروں طرف دیکھتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا. اور اگر دیکھا بھی کسی نے تو کتنی بھی چوٹ لگی ہو فوراً ہی کھڑا ہو جائے. اور جب کوئی آئے گا قریب, بھائی تم کو چوٹ تو نہیں لگی, تو وہ یہی کہے گا نہیں ہم کو چوٹ نہیں لگی. حالانکہ اب اس سے چلا نہیں جا رہا, لیکن پھر بھی وہ جھوٹ بول رہا ہے یا نہیں. لیکن ایک اور بھی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ مجلسوں میں جو تقریر کرتے ہیں وہ جب آدھا گھنٹہ 30 منٹ 35 منٹ ہو جاتے ہیں, اب ذاکر دیکھتا ہے کہ اب مجمع جو ہے وہ سننا نہیں چاہتا ہے, تو کیا کہتا ہے کہ ذرا 5 منٹ. دیکھیں اب آپ کا جھوٹ میں نے بولا, اب میں اپنا جھوٹ بول رہا ہوں. کیا 5 منٹ؟ اس کے بعد ہم نے 10 منٹ کھینچ دیا. آپ کھڑی دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ 5 منٹ, 10 منٹ ہو گئے. ہم نے کہا 2 منٹ. اب جب 2 منٹ کہا تو 5 منٹ کھینچ دیے. ہوتا یا نہیں؟ تو آپ نے گھڑی دیکھ کر کہا کہ مولانا سائیکل والا گرا تو اس کا جھوٹ آپ نے پکڑ لیا ہے, اور مجلس میں بیٹھ کر اس کا جھوٹ پکڑ لیا, لیکن آپ اپنا بھی تو جھوٹ بتائیے. صلوات بھیج دے محمد والے محمد. اب سنیے اب توجہ سے. نیند آنا انسان کے لیے ضروری ہے. اگر نہ سوئے تو وہ کام کرنے کی اس میں طاقت نہیں رہتی. جناب موسیٰ کی قوم نے